آپ کو براہ راست لے چلیں علی پور مذہبی اسکالر خواجہ عماد عامر کوریجا محمد آصف سلیم کے ہمراہ خواجہ غلام فرید کوریجا کے عرس مبارک کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد عاشر نشید مشہود بشیر نذیر داع شاف حاد ماہد منجی ناح رسول۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلطان العاشقین سلطان العارفین تاجدار کوٹ مٹھن مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا 126ویں عرس کا آمد ہے اور عرس کا آغاز ہونے والا ہے۔ عرس سے قبل ہی ملک بھر سے قافلوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور بالخصوص ہمارا یہ جو جنوبی پنجاب ہے یہاں پر عرس سے 1-2 منتھ پہلے ہی ملتان سے لے کر راجن پور تک عرس کی تیاری عروج پر ہوتی ہیں۔ عرس کا آغاز 21 اکتوبر کو صبح 9 بجے سجادہ نشین دربار فرید خواجہ عامر فرید کوریجا صاحب دربار فرید کے غسل اور تاج پوشی کے ساتھ عرس کا آغاز کریں گے۔ 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری رہیں گی، جس کے پہلے دن درود و سلام کی محفلیں سجائی جائے گی، جس میں معروف عالم دین اور تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان شریک ہوں گے اور شام کو محفل سما ہوگی۔ اور دوسرے دن انٹرنیشنل خواجہ فرید کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کی زیر صدارت سجادہ نشین دربار فرید خواجہ عامر فرید کوریجا صاحب اور ولی دربار فرید عزیر عامر کوریجا صاحب کریں گے۔ دنیا بھر سے مشائخ تشریف لائیں گے، سیاسی سماجی حضرات تشریف لائیں گے اور انٹرنیشنل دعات خان حضرات خطیب حضرات تشریف لائیں گے اور ہمارے ایمان کو منور کریں گے۔ عرس تیسرے روز اختتام پذیر ہوگا۔ 3 روزہ عرس کی تقریبات میں جو آپ سب جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین کوٹ مٹھن میں آتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے اور جماعت فریدہ کی طرف سے تمام تیاریاں جو مکمل کر لی گئی ہیں، جس میں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، لنگر کا انتظامات ہیں اور رہائش کے انتظامات ہیں، اور تمام ان کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو میں خاص طور پر حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خواجہ صاحب کے 3 روزہ عرس کی تقریبات میں کوئی ایک دن مقرر کیا جائے، بالخصوص ڈویژن ملتان کو ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا جائے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے پاکستان کے نوجوان یوتھ کو اگر ان کو علم کے ساتھ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر ان کو اولیاء اللہ کا درس پڑھانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ریاست بنے اور پاکستان ایکسٹریمزم سے ہٹ کر پرامن ریاست بنے، یہاں نفرت کی بت ٹوٹ جائے اور یہاں محبت کی زباں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اولیاء اللہ کا درس پڑھائیں۔ ہمیں اولیاء اللہ کے درس پڑھانا ہوگا، خواجہ فرید پڑھانا ہوگا، بلے شاہ پڑھانا ہوگا۔ جب آپ اپنی یوتھ کو، نوجوانوں کو اولیاء اللہ کا درس پڑھائیں گے، خواجہ فرید پڑھائیں گے، بلے شاہ پڑھائیں گے، داتا علی حجویری پڑھائیں گے، تبھی آپ کا جو وطن عزیز پاکستان ایک پرامن ریاست بن سکتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے کچھ واقعات دیکھے، کس طرح ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پرستی میں واقعات ہوئے گئے اور دیگر مسائل کے عبادت گاہوں کو کس طرح مسوار کیا گیا۔ اگر آپ اپنی نوجوان یوتھ کو پرامن ریاست بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اولیاء اللہ کا درس پڑھانا ہوگا۔ تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں خواجہ صاحب کے عرس پر بالخصوص ملتان ڈویژن میں ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا جائے اور بالخصوص خواجہ صاحب کے عرس پر سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بہتر سے بہتر کیے جائیں۔ تو خواجہ صاحب کے عرس کا آغاز 21 اکتوبر کو 9 بجے سجادہ نشین دربار فرید خواجہ عامر فرید کوریجا صاحب کریں گے اور تیسرے روز دعا کے ساتھ عرس کا اختتام ہوگا۔ خواجہ صاحب کے عرس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین تشریف لائیں گے۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا جتنے بھی جماعت فریدہ کے کارکن ہیں
تمام لوگوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ خواجہ صاحب کا عرس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے گزارے گا. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں خانوادہ فرید اماد عامر قریجہ صاحب کو ویلکم آکساں. میں کنے تشریف گینا اور اس دے حوالے نال انہاں جڑی بریفنگ کیتی ہے ان تو بعد کوئی انجے الفاظ تا نہیں بچدے جنہوں تے میں گال کراں. البتہ میں ضرور آکساں کہ جی ملے اساں دین اسلام دی گال کریں دوں، ہوں وقت اساں قرآن دی گال کریں دوں، اساں سنت دی گال کریں دوں، اساں اہل بیت دی گال کریں دوں، ہی دے نال نال ساکھوں اولیاء اللہ دی بھی گال کرنی چاہیے کہ ہی وقت ہی زمانے وچ اگر اساں قرآن سنت اہل بیت دے نال نال مشائخ عظام اولیاء اللہ دی پیروی کرے سوں تو ساری دنیا بھی سنور ویسی، ساری آخرت بھی سنور ویسی. اور خواجہ صاحب سارے وسیب دی پہچان ہے، انہیں دے وسیب واسطے خدمات، انہیں دی وسیب نال محبت انہیں دے کلام وچ موجود ہے. اور نال نال صوفیزم ساڈے علاقے دی وہ پہچان ہے. صوفیزم دے حوالے نال جی ویلے گال کرو انہیں دے دیوان پڑھا ونجے تو انہیں دے دیوان دے اتے ہی وقت ایم فل تھی نہیں پی، انہیں دے دیوان دے اتے پی ایچ ڈی تھی نہیں پئی، اور جی ویلے وہ تحقیق تھی نہیں پئی ہے ہوں تحقیق دے وچ سب پتہ لگ دے کہ بھائی وہ کتنے بلند پایا شخصیت ہے. تو میں امید کرے نا کہ سارے وسیب دے سارے لوگ ہوں اس دے وچ برکت واسطے ضرور شرکت کرے سن. اور میں دعا کرے نا کہ ایویں خواجہ صاحب دا اور انہیں دے خانوادے دا جو فیض ہے وسیب تے ایویں جاری ہو ساری رہسی. اللہ تعالیٰ خواجہ عامر سعید کو انہیں دے خانوادے کو سلامت رکھے.